الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ بزرگوں، بھائیوں اور محترم خواتین، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ دین کی بات اور اس کا نفع ہر ایمان والے کو پہنچتا ہے جب وہ نیت درست کرے۔ نیت صحیح ہے تو اللہ جل شانہ نفع دیتا ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ نے قرآن سنا لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ نیت، مومن کی نیت جو ہے یہ درست ہوگی تو اس کو بہت نفع ملے گا۔ اور نصیحت تو ہماری ساری زندگی نصیحت کے لیے ہے، ساری زندگی ہماری نصیحت کے لیے ہے۔ ایک عجیب بات یاد آئی، آپ لوگ ماشاءاللہ ہمیشہ جو ہیں بڑی توجہ سے اور عمل کی نیت سے جمع ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کے جمع ہونے کو اور آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میرے دل میں آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک جب گھر میں زیادہ بیمار رہے، وہ ابو لولو نے جو خنجر مارا اس کے بعد، تو ایک آدمی جو مجلس میں بیٹھا تھا، بیمار پرسی کرنے آیا تھا، اس نے یوں کہا، امیر المؤمنین، آپ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو کے گئے اور آپ سے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو کے دنیا سے گئے، آپ تو کامیاب ہیں، آپ نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو حضرت عمر جیسا آدمی جس کا محل جنت میں اللہ کے رسول دیکھ کر آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہدایت کی اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اتنا بڑا صحابی جن کے زمانے میں دنیا کے اندر 24 لاکھ گاؤں میل، 24 کا 3 گنا کر لو، یعنی کہ 75 یا 76 ہزار کلومیٹر تک جن کی خلافت چلتی ہو، ایسا بندہ جب کسی کو آنے والے نے یوں کہا نا کہ آپ تو بڑے مرتبے کے ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ تو کامیاب ہیں، تو حضرت عمر نے ایک بات کہی کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جل شانہ لا لی ولا علیہ، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے نہ دے، مجھے انعام سے نوازے نہ نوازے، مجھے اس سے دکھ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھ سے اتنا بڑا دین کا کام لیا، اللہ نے مجھ سے اسلام کو اتنا پھیلایا، لیکن وہ تو اللہ ہے، اس نے چاہا تو دین پھیلا دنیا میں، اس نے میرے ذریعے سے جتنا دین پھیلایا اس کا انعام مجھے دے تو بھلے نہ دے، نہ دے تو بھلے نہ دے، مجھے اس کی طلب نہیں ہے، مجھے جنت ملے نہ ملے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن ولا علیہ، اللہ میری پکڑ نہ کرے، بس اللہ میرا حساب نہ لے۔ تو اتنے بڑے صحابی جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ان کو بھی آخرت کی فکر ہے، تو مجھے اور آپ کو کتنی فکر ہونی چاہیے۔ پھر وہ صحابی جس نے کہا تھا نا، وہ جانے لگے۔ ادھر حضرت عمر کی حالت کیسی ہے کہ جو بھی پلاتے ہیں وہ انتڑیوں میں سے باہر نکل جاتا ہے، دوائی پلاؤ انتڑیوں میں سے نکل جائے، دودھ پلاؤ انتڑیوں میں سے نکل جائے، زخم ایسا تھا،
ایسے حال میں وہ بندہ جب کہنے والا جانے لگا نا تو اس کو کہنے لگے، اس کی ازار کو دیکھا، اس کی لنگی کو دیکھا، اس کی لنگی ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اب مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد کا کپڑا لنگی ہو، پینٹ ہو، پاجامہ ہو، جس مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، اے اللہ کے بندے یہ تیری لنگی اوپر کر لے۔ اب دیکھو ایسی حالت میں بھی نصیحت کر رہے، تو دین کی بات سیکھنا سکھانا اور دین کی بات سمجھانا زندگی کے آخری سانس تک ہے، اس لیے ہم بھی اس لیے جمع ہوئے کہ دین کی بات سنیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیتوں کے مطابق اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی طرف سے ہدایت عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا۔ یہ ایمان کیسا ہے کہ ایمان ایک انجن ہے، ایمان ایک پاور ہے، قوت ہے۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز اپنے انجن سے چلتی ہے، باڈی سے نہیں چلتی۔ باڈی کتنی بھی چمکدار ہو، کتنی بھی بالکل جو اوپر سے سونے چاندی کی بنی ہوئی ہو، لیکن انجن خراب ہے تو گاڑی چل نہیں سکتی۔ اسی طرح ایمان دل کے اندر مضبوط ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے اپنے خاندان کے سامنے اکیلے ایمان پہ قائم رہنا آسان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں مارتی ہے، پھر بھی مار برداشت کر کے بھی اور گھر سے بھوکا رہ کر بھی اور فاقے کر کے بھی ایمان پہ قائم رہنا آسان ہے۔ یہاں تو ذرا سی سہیلی تھوڑی سی ناراض ہو جاوے کہ اگر ذرا سگائی میں یہ فلانا کام نہیں کیا نا تو یہ بوڑھی جو عورتیں ہیں نا پرانے خاندان والی، یہ خاندان کی بڑی بڑی عورتیں سب ناراض ہو جائیں گی۔ اور صحابہ نے اپنے دل کا ایمان ایسا مضبوط بنایا تھا کہ خاندان چاہے ایک طرف، دنیا ایک طرف، صحابی ایک طرف۔ سولی پہ چڑھا کے زندہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زندہ ہمیں سوئی لگتی ہے نا، اگر 2-3 بار کوئی چوٹلی بھر لے 2-3 بار تو کیا کہتے ہیں، اوے سارو نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اب حضرت خباب سولی پر ہے اور ابھی تو حیات ہے، سولی نہیں چڑھی، ابھی پھانسی نہیں لگائی، زندہ کھڑے اور نیزے مارے جا رہے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ایمان کے خلاف نکالنے تیار نہیں کہ اندر کا انجن، اندر کا ایمان مضبوط ہے تو سارا بدن، سارا مال، سب چیزیں کس کی فرما بردار ہو کے بتا رہی؟ اللہ۔ کس کی فرما بردار؟ اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت، ہم کیا خدمت کریں گے؟ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، محدث ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، قصہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات کے وقت میں انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر میں گھسے، تھوڑی دیر کے بعد نکلے، پھر دوسرے گھر میں گھس گئے، پھر وہاں سے نکلے، پھر چلے گئے اپنے گھر کی طرف۔ تو ابو طلحہ جو ہیں وہ ان کی بات کو دیکھنے لگے، کیا بات ہے؟ جب حضرت عمر چلے گئے تو دوسرے دن ابو طلحہ جو ہے ان گھر والوں کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ جب گھر میں داخل ہوئے دیکھا اس گھر میں بڑھیا ہے، ایک گھر میں بالکل معذور بڑھیا ہے، دوسرے گھر میں اور زیادہ معذور بڑھیا ہے۔ ان سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے گھر کیوں آتے ہیں؟ تو اس زمانے میں ایسی ٹوائلٹ تو نہیں تھی کہ نیچے کھڈا بنایا ہو، جو ٹوائلٹ جو ہے باہر دکھے نہ، سیدھا کلین ہو کے اندر چلا جائے، پاخانہ صاف ہو جائے۔ وہ تو گھر کے اندر اوپن پاخانے ہوتے تھے، ان کو سر پہ اٹھا کے دور جا کے گاؤں سے باہر پھینکتے تھے اکیڑے پہ، جیسے دیہاتوں میں اور باہر کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہوتا ہے۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں ان عورتوں نے یوں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ہمارے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، ہمارے گھر میں جو یہ گوبر وغیرہ پخانہ وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو صاف کر کے اور پھر جو دور جا کے پھینک کر آتے ہیں۔ کہ اللہ کا خوف، کہ اندر کا ایمان مضبوط تھا کہ اللہ کو جواب دینا ہے کہ میری ذمہ داری ہے میں اپنے ماتحت والوں کو دین پہ قائم رکھوں اور ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ عورت اپنے گھر میں شوہر کی،
اپنی اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے. کس چیز کی؟ کما کے لانے کی. نہیں، اسلام نے نہیں کہا کہ دکانوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ. اسلام نے نہیں کہا کہ جا کے جو ہے لاری لگا کے وہاں کچھ اور بیچنا شروع کرو. آپ نہیں کرتے الحمدللہ. یہ تو ایک دین کی بات کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ رکھا کہ حلال روزی لا کر اپنے اہل و عیال بال بچوں کو کھلائے. عورت کے ذمہ ہے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، اپنے شوہر کو دین کے لیے قربانی پر آمادہ کرے. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیر سے معذور صحابی. اب دیکھو ہمارے گھر میں اگر تھوڑا سر میں درد ہو انہیں گشت والے آوے، انہیں باہر سے بلاوے، عبداللہ بھائی، تو ہم جواب دیتے تھے بیمار چھے، آرام میں چھے. اب صحابیہ کا حال دیکھو، انہیں ہمارے ایمان کا پاور دیکھو، ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں. ذرا سا بخار آیا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی یا گھر میں مہمان آ گئے، ہماری نمازیں جماعتیں چھوٹ جاتی ہے. ہم جو ہے شوہروں کی پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی. گھر میں روزی کیسی آئی؟ حلال آئی، آرام آئی، نماز چھوڑ کر آئی، کسی کا حق چھین کر آئی، کسی سے زبردستی لے کر آئی، کسی کا قرضہ باقی ہے قرضہ ڈبو کے آئی، کوئی پرواہ نہیں کرتے. اس زمانے کی عورتیں گھر میں تعلیم کرتی تھی، سیرت کی تعلیم، دین کی تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے گھر کے مسئلوں کی تعلیم. گھر میں کون کون سے مسئلے، برتن کیسے پاک کرنا، مٹی کا برتن کیسے پاک ہوگا، بڑا گدا کیسے پاک ہوگا، نرم گدا کیسے پاک ہو، پاٹیے پہ بچے نے پیشاب کر دیا کیسے پاک کریں. گھر کے مسئلے ہر عورت جانتی تھی. تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے، ادھر جماعت بن رہی اللہ کے راستے میں جانے کی، جان کی قربانی. گھر پہ آ کے مشورہ کر رہے ہیں، گھر پہ آ کے مشورہ کر رہے ہیں میں اللہ کے راستے میں جاؤں کہ نہ جاؤں. اور تکلیف کیسی ہے؟ ایک پیر سے معذور ہے، ایک پیر سے معذور ہے. ان کی بیوی کیا کہتی پتہ ہے؟ ہم تو اگر تشکیل والے کسی کو 4 مہینے یا چلے یا 3 دن کی تشکیل کر کے پکڑ کے لے جا رہے ہیں نا، پتہ نہیں کتنا کوستے ہیں. جماعت والا ہمتا نہ تھی اینو بات تو ایک اچھے گھر میں کماوا واڑو. اللہ تو وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کی لہروں میں لکڑی کی پیٹی میں باقی رکھا اور فرعون کے محل میں پالا. دانیال علیہ السلام کو ہرنی کا دودھ پلوا کے اللہ نے پالا. شہد کے چھتے کو اللہ تعالیٰ نے اوپر بٹھا کے اس کے قطروں سے پالا. اللہ تو وہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بغیر کھلائے پلائے پالا. اللہ تو وہ ہے جس نے اصحاب کہف کو 309 سال تک بغیر کھلائے پلائے سلا کے زندہ رکھ کے پالا. یہ تو ہمارے ایمان کمزور ہیں کہ 3 دن جائے گا تو گھر میں کماؤ سے کون. تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے ارے میں تو دیکھ رہی ہوں تم تو واپس آ رہے ہو، تم کیا جاؤ گے، خالی کھوٹی باتیں کرتے ہو. پانی چڑھ گیا، ایمان کی غیرت جاگ گئی. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے روانہ ہوئے، ایک دعا کر کے روانہ ہوئے. اللہ اکبر. احد کے میدان میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی عطا فرمائی جس زندگی سے آج ہم غافل ہیں. جب شہیدوں کی نعشیں اٹھائی گئی دفن کرنے کے لیے کہ چلو مدینہ لے چلیں گے، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو اونٹنی پہ رکھا، اونٹنی کو ہانک رہے چل مدینے. اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں، چلاتی ہے، روتی ہے، لکڑیاں مار رہے، اٹھ نہیں رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یا رسول اللہ اٹھنی پریشان ہو رہی، اٹھ نہیں رہی. اسے روانہ کرتے ہیں مدینے کی جانب، روانہ ہوتی ہے احد کی جانب. کافر تحقیق کرو، مسئلہ معلوم کرو، گھر پہ کیا کہہ کر آئے پتہ کرو. جب ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ گھر سے نکلتے ہوئے ایک دعا کر کے نکلے تھے.
انہیں یقین تھا کہ اللہ کے راستے کی موت یہ ایسی زندگی ہے جو موت کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے اور خوشحالی کے ساتھ شروع ہوتی ہے. موت کے بعد سے ہی جنتی رزق آنا، جنت کی نعمتیں ملنا، جنت کی چیزوں کا نظر آنا، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا موت کے بعد شروع ہو جاتا ہے. جو اللہ کے راستے میں جس کی موت آئے، ان کا یقین بنا ہوا تھا، ایمان بنا ہوا تھا کہ زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے. یہ زندگی ہے کوئی؟ ذرا سا سر میں درد ہوا تو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، تھوڑا سا بخار آیا کھانوں کے مزے ختم ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے لوز موشن جلاب ہو جاوے تو آدمی کے بدن کی پہلوانی ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی ٹینشن کی بات سنا دے پریشر جو ہے بڑھ جاتے ہیں، اگر کوئی بری خبر سن لیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر کہیں سے طوفان کی خبر سنیں دل گھبرا جاتا ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ ذرا ذرا سی تکلیف سے پریشان ہو جائے. زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے. یہ یقین بنایا تھا. بیوی نے جوش دلایا، بیوی نے ترغیب دی، اللہ کے راستے میں جاؤ. پھر دعا کا پتہ چلا کہ دعا یہ کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے اس گھر پر واپس آنے مت دینا، اپنے راستے میں قبول کر لینا. ہمارا یہ حال ہے، گھر میں اگر بخار آ جائے تو نماز قضا، سر میں درد ہو تو نماز قضا، گھر میں مہمان آئے تو نماز قضا، منگنی ہو تو سنت ختم، اگر کہیں شادی ہو تو سنت ختم. کہ اندر کا یقین نہیں بنا. ہم دنیا کی زندگی میں کیسے لگے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا انعمنا علی الانسان، جب انسانوں کو اپنی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہوتا، ہر مانگی مراد پوری. پہلے پلان بنایا تھا ایسا گھر بنائیں گے، ویسا گھر بن گیا، ایک پلان ختم. دوسری امید چالو، گھر میں ڈبل ڈور کا فریج لائیں گے اور سیمسنگ کا لائیں گے، ایل جی کا لائیں گے، ڈبل ڈور کا فریج آ گیا. اپنی تو جیم વિચારી ને હું બધું કરી જ નાખીએ. પછી اللہ کہتے ہیں اذا انعمنا علی الانسان، جب اپنی مرضی کی چیزیں اسے ملنے لگی. سوچا ابھی ہمارے پاس بائک ہے، 4 ویلر لینا ہے، لے لیا. دیکھا આપણે કહીએ એટલી પછી પાછળ રહેવાનું આવે જ નહીં. اللہ کہتے ہیں جب ان انسانوں کو اپنی مرضی کی اپنی منمانی مرادیں ملنے لگتی ہے نا، اعرض ونأى بجانبہ، پھر نماز میں رونا ختم ہو جاتا ہے، پھر تہجد میں اٹھ کے اللہ کو منانا ختم ہو جاتا ہے، پھر تسبیحات میں ذکر کر کے اللہ کو یاد کرنا ختم، پھر گھر میں بیٹھ کر کبھی موت کی یاد کے تذکرے نہیں ہوتے، پھر کل کو قبر میں جا کے تنہا سونا ہے، مال خاندان لے جائے گا، گوشت اور چربی کیڑے کھا جائیں گے، چمڑی اور ہڈیاں زمین کھا جائے گی، روح فرشتے لے جائیں گے، ہمارے پاس خالی ایمان اور اعمال باقی ہوں گے. اس کے تذکرے نعمتیں آنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے زندگی کا حساب دینے کا تذکرہ گھر میں ختم، شادی بیاہ میں سنت طریقے کا تذکرہ ختم، بچوں کو پاک ناپاک رکھنے کا مسئلہ ختم، گھر میں کمائی کیسی آ رہی کہاں سے آ رہی تذکرہ ختم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں فاقے آئے، صحابہ نے 3 سال تک درختوں کے پتے چبائے، درختوں کی چھالیں نکال کے پانی میں بھگو کے پی. ارے زمین میں کوئی چیز چمکتی دکھتی تو دوڑ کے جاتے، دیکھتے کہیں چمڑے کا ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا مل جائے تو دھو کے کھا لے ہوئے. آج گھر میں وہ تذکرے ختم، گھر میں قسم قسم کے کھانے بننے لگے. اگر گھر میں نہیں بنتا چلو اتوار ہے، آج رویوار سے چالو، آج حاجی پیر ماں، آج فردوس ماں، آج نوری ماں، آج 5 સ્ટાર માં، آج خبر نہیں کئی کے ہوٹل માં થી ખાવાનું ઓર્ડર આવશે. نبی کے گھرانوں کے فاقوں کے تذکرے میری محترم خواتین ماں بہنوں ختم ہو گئے. اللہ کہتے ہیں ایسا کب ہوتا ہے؟ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، جب اپنی من مانی مرادیں ملنے لگی نا تو بھول گئے. گھروں کی تعلیم چھوٹی،
گھروں میں تہجد چھوٹی، سلام کرنا چھوٹا، بچوں کو سلام کی عادت ڈالنا چھوٹا، اسلامی لباس پہنانا چھوٹا، سچ بولنا چھوٹا۔ غیبت سے پہلے عورتیں ڈرتی تھی، ارے میری نماز کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ دیکھو نا، ایک بڑا پتیلا ہو دودھ کا، 10 کلو دودھ جمع کیا، اس میں کشمش، کاجو، بادام، اخروٹ، پتہ نہیں کیا کیا اندر ڈالا، انجیر، اور اس کو بہترین بنا کے کھیر بن گئی۔ اب کھیر بن کے تیار ہو گئی، کسی بچے کو شرارت سوجی، اس نے کیا کیا، اس کے اوپر ایک نیمبو کو نچوڑ دیا۔ اب نیمبو بڑا کہ پتیلا بڑا؟ پتیلا بڑا، 10 کلو دودھ زیادہ، لیکن نیمبو تو چھوٹا سا ہوتا ہے۔ سارا دودھ کیا بن گیا؟ دودھ دہی بن گیا۔ دودھ کیا بن گیا؟ عورتیں ڈرتی تھی، میں ذکر کرتی ہوں، اگر میں نے غیبت کی میری ذکر کا نور ختم ہو جائے گا۔ میں نے تلاوت کی ہے، اگر میں نے جھوٹ بولا اللہ ناراض ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، میرے ایمان کا نور ختم ہو جائے گا۔ اگر میں نے پڑوسن کے سامنے لمبی زبان کر کے بات کی، گالی بولی، تانا دیا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا، میرے اوپر گناہ کبیرہ بڑا گناہ ہوگا۔ یہ تذکرے تھے۔ اب گھروں کی تعلیم ختم تو گناہوں کے تذکرے اور احساس ختم۔ گھروں میں نماز کے سکھانے کے حلقے، مائیں بیٹھ کر اپنے بچوں کو نماز سکھاتی تھی، اور بچے ماؤں کو دیکھ کر مصلی پہ سجدے کرتے تھے۔ نمازوں میں، مسجدوں میں بچوں کا شور ہوا کرتا تھا۔ گلیوں میں کرتے پاجامے پہنے ہوئے بچے خوبصورت نورانی ٹوپیاں، نورانی لباس پہن کے گلیوں میں پہچان بتلاتے تھے کہ یہاں کوئی مسلمان نورانی رہتے ہیں، جن کی وجہ سے جن کی ماؤں نے ان کو اپنے بچوں کو نبی والا لباس پہنا کے اور باہر بھیجا ہے۔ ہماری پہچان میری محترم ماں بہنوں آپ لوگ تھی۔ نبی کے گھرانوں میں فاقے برداشت کیے، پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، کپڑوں میں تھگڑے لگا کے پہننا برداشت کیا۔ ارے کتان کے اور کھجور کی چھال لے کے اپنے ہاتھوں سے ان کی چٹائیاں بنا کے، کھڑکیوں کے دروازوں کے پردے بنا کے زندگی گزار لی، لیکن گناہوں کی طرف کبھی انہوں نے توجہ نہیں دی، کبھی ان کا دھیان نہیں گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو محنت دی ہے نا، وہ ایمان بنانے کی محنت ہے۔ جتنا مضبوط انجن ہوتا ہے، جتنا مضبوط انجن میں پیٹرول ہوتا ہے، اتنا ہی گاڑی مضبوطی سے اور یقین سے آدمی چلاتا ہے۔ گاڑی میں اگر انجن میں مسٹیک ہو تو آدمی کہتا ہے تو گاڑی 35 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کی، لیکن انجن میں مسٹیک ہے، جاؤ پہلے کمپنی میں اس کو بالکل ٹھیک کرا کے آؤ، اس کے بعد ہی گاڑی چلے گی۔ ٹائر MRF کے، لائٹیں بہت اچھی، کلر بہت مست، لیکن انجن میں خرابی ہے۔ انجن بتاتا نہیں ہے پیٹرول کتنا، گرمی کتنی، بتا نہیں رہا ہے، کیونکہ گاڑی لے کے نہیں جانے کا خطرہ ہے۔ جب یقین مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عزت دین میں رکھی ہے، گھروں کی تعلیم میں رکھی ہے، قرآن کی تلاوت میں رکھی ہے، سچ بولنے میں رکھی ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے میں رکھی ہے، کسی گناہ کبیرہ سے صغیرہ سے بچنے میں رکھی ہے، تو ہمارا یقین مضبوط ہوگا اور یہ تذکرے کرنے سے آئے گا۔ بار بار تذکرے کریں گے نا تو یہ آئے گا۔ جیسے ہم بچوں میں تذکرہ کرتے نا، بھوت آؤ سو سوئی جا، بھوت آوے رو۔ اب بیچارہ جب بھی اس کے سامنے بھوت کا نام آئے گا فوراً ڈرے گا، حالانکہ اس کو اللہ سے ڈرانا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا۔ ہماری حالت کیسی ہے؟ تھوڑے سے حالات آوے نا، بیماری ہو یا گھر پہ اچانک قرضے والے پریشر ڈالے، بھرنا پڑے گا، پھر دعائیں کراتے ہیں، پھر وظیفے تلاش کرتے ہیں، قرض اتاروانوں کو ہے وہ خاص پاور فل وظیفہ بتاؤ، پھر مولانا کے پاس ان کے گھر والوں کے واسطے سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ چلو مجھے یاد آیا، میں بتا دوں۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری، میرے پیر و مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، کسی پہ قرضہ بڑھ جاوے تو اس کے لیے ایک عمل ہے، بہت آسان ہے، نہ کچھ پڑھنے کا ہے اور نہ کچھ یاد کرنے کا، لیکن کرنے کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا، ہاتھ دھونے کا ایک انگلیاں نیچے ہو نہ پہنچا اوپر ہو،
ہاتھ دھونے کا، دونوں ہاتھ دھوتے ہوئے نیت کرنے کا، اور نیت میں دو باتیں دھیان. پہلی نیت اللہ کے نبی کی سنت ہے اس لیے دھو رہی ہوں، اس لیے دھو رہا ہوں. دوسری نیت قرضہ نہ ادھار اتارنے کی نیت سے دھو رہا ہوں، دھو رہی ہوں. کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ٹائم یہی دونوں نیت کرنے کا، سنت ہے اس لیے دھو رہا ہوں یا دھو رہی ہوں، یا قرضہ اتار رہا ہوں اتار رہی ہوں اس نیت سے دھو رہی ہوں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جو ادھار کا اور قرضے کا جو بوجھ ہے نا اسے ختم کر دیں گے، ہلکا کر دیں گے. تو ایمان جو ہے اصل ہے، اور ایمان بچتا ہے اور بنتا ہے محنت سے، قربانی سے. یقین مضبوط، اور پھر آدمی جو ہے نا جتنا اپنا ایمان مضبوط ہوگا نا اتنی ہی آدمی دین پہ چل سکتا ہے. دوسرے کا ایمان فلانی جو تو تہجد پڑھے અને પછી દર મહિના 3 દિવસ લગાવે, એના ધણી ભેગી છે ને એ તો જમાતમાં જાય, નુસરતમાં જાય, તો उसकी लाइट से तेरा क्या फायदा. आदमी रात को अंधेरा हो जावे, किसकी लाइट देख के गाड़ी चलाता है, दूसरे की लाइट में या अपनी लाइट में. हाईवे पर कितनी अच्छी अच्छी लाइट वाली गाड़ी चलती हो, लेकिन अपनी गाड़ी की लाइट जो है वो जलती नहीं, गाड़ी चलाएगा नहीं जाएगा. अपनी गाड़ी में लाइट नहीं, तुम्हारी गाड़ी ले आओ. अपने ईमान को मजबूत बना के आमाल सालिहा यानी तिलावत, तस्बीह, तालीम, दुआ, जिक्र, इसका नूर अपनी गाड़ी को, अपनी जिंदगी को हिदायत की राह पे चलाने की रोशनी देता है. हदीस में आया ना, अस्सलातु नूरुन, अस्सलातु नूरुन, अस्सौमु ज़ियाउन, नमाज नूर है. मतलब क्या, नमाज का एहतमाम करेंगे तो गुनाह दिखेगा, सवाब दिखेगा, रोशनी मिलेगी. अपनी लाइट जल रही है तो आदमी गाड़ी चलाएगा, चलो इस गुनाह से बचो, इस गुनाह से बचो, ये नेकी का काम करो, ये नेकी का काम करो. रोज़ा रोशनी है, तो ये आमाल जो है ना अपने आमाल रोशनी है. दूसरे की लाइट से अपने घर में अजवाड़ा नहीं होगा. अपने घर में अजवास चाहिए तो अपने घर के अंदर नमाज, तिलावत, कुरान सही करने के हल्के, अने घर के अंदर मसले मसाइल जो घरेलू है ना इसको पूछ के सही करने के, मुजाकरे करने का अपने घर में रोशनी होगी तो घर के अंदर सांप, बिच्छू, चिच्ची, छिपकली और जो है अंधी घुस, चूहा सब दिखेगा. घर में जो जो गुनाह होंगे नजर आएंगे. लेकिन रोशनी अपनी होनी चाहिए. एक तो ईमान मजबूत हो, एक अपने जात से दीन पर चलने की नीयत करें. देखो नसीहत तो हर एक को फायदा नहीं देती, जो नियत करते हैं उनको फायदा होता है. इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आप लोग अमल भी करते हैं और आपके घरों में तालीम भी होती है और बच्चों की तरबियत भी कुछ ना कुछ हद में ठीक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. दुरूद शरीफ पढ़ ले जरा. लेकिन अमल का फ़ायदा तब होता है, हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के पहले मोहतमीम, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे. बहुत सी मरतबा ख्वाब में, नींद में, ઊંઘમાં કઈક વખત બયાન ચાલુ કરી નાખે અને માણસો આવીને એમના બયાન રેકોર્ડિંગ કરે ને 2-2 કલાક, 2.5 કલાકના બયાન. हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बात कही जो हदीस है, हदीस की रोशनी में एक बात कही कि कोई भी अमल नफ़ा देना 40 दिन पूरा होने के बाद 41वें दिन से नफ़ा होना शुरू होता है. नफ़ा मिल नहीं जाता, नफ़ा होना शुरू होता है. जैसे डॉक्टर कहता है ना कि 4 दिन यहाँ पे एडमिट थे, अब घर पे जाके सीधा बोटी ने रोटी का मसरिया करके मत खाना. पहले जाके हल्के फुल्के फीके चावल ने, मोरी मोरी दाल, फिर खिचड़ी खीर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्को हल्को भाजीનું શાક, અને फिर आहिस्ता आहिस्ता કે हल्की बोटी, પછી मच्छी, અને પછી भले जे भावे ते खाजो. इसी तरह रूहानी नमाज है, तिलावत का एहतमाम है, जिक्र का एहतमाम है, ज़ुबान में सच्चाई लाने का एहतमाम है. घर के अंदर रोज़ाना पाबंदी से जगह और वक्त तय करके तिलावत कुरान को तर्जुमे से पढ़ने का एहतमाम है. घर के अंदर बच्चों को लेकर बैठने का एहतमाम है. 40 दिन पाबंदी करने के बाद फिर इसका नफ़ा आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा. और अगर इसने 3 चिल्ले 40-40-40 अगर 3 चिल्ले तक पाबंदी की
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दिल दिमाग को दीन की बातों के लिए ऐसा खोलेगा, फिर वो दीन की बातें खुद भी दूसरों को सिखाएगी और अल्लाह ताला उसके दिल में खुशी पैदा करेगा। फिर वो नेक अमल करेगी ना तो दिल ऐसा ऐसा खुश होगा कि जैसा दुनिया में अगर उसको बहुत बड़ी गिफ्ट मिल जावे तो भी राजी नहीं होता, ऐसा दिल खुश होगा नेकी करके। लेकिन शर्त है पाबंदी से करो। इसलिए जिन घरों में तालीम नहीं होती वो नियत करें इंशाअल्लाह अपने घर की तालीम को रोज़ाना पाबंदी से अपने घर के सारे अफराद को मिलाकर करें। अपनी ज़ाती तिलावत, कुरान की तिलावत आती है तो बेहतर, नहीं आती आज से सीखना शुरू करेंगे। घर में बच्चों को मसनून दुआएं सिखाने का एहतमाम, जो काम करें मसनून दुआ पढ़ के करें। एक अमल मसनून दुआ पढ़ के करेंगे आपको इंशाअल्लाह 2.5 लाख रुपया खैरात करने का सवाब, इससे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। और फिर ये भी नियत करें अब के ज़माने में बच्चियों पर जो हालात आते हैं और फिर वो किसी का शिकार बन के किसी के शिकंजे में आके खुदकुशियाँ या फिर जो है उनको कत्ल कर या मार दिया जाता है ना, उससे बचना है तो एक काम करो, आप खवातीन हो, नियत करो किसी भी मंगनी में शादी में जो रस्म रीत रिवाज की फरमाइश है ना उसकी कभी जिद नहीं करेंगे, सादगी वाला निकाह करेंगे। अपनी अपनी बेटियों का सादगी का निकाह करने की नियतें कर लो। आपने नियत की ना इंशाअल्लाह मर्दों के लिए रास्ता आसान है। फिर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर थोड़ी फिक्रें बढ़ जावे, इसके लिए अल्लाह के रास्ते की कितने, शायद बहुत वक्त हो गया यहाँ से 3 दिन की जमात निकले हुए, इसलिए थोड़ी ये भी आप लोग अज़म कर लो। इंशाअल्लाह आज मुज़ाकरे करके पक्के नाम लिखाओ, उन्हें रात को शोहरों के साथ मुज़ाकरा करो, उन्हें पहले अच्छा खाना बेहतरीन खाना बना के खिलाओ और फिर वो जब दिल खुश हो जावे ना उनका, फिर उनको कहने का यार चलो ना यार 3 दिन चलते अल्लाह के रास्ते में, तो इंशाअल्लाह जमातें बनेगी, है ना, तो इंशाअल्लाह जमातें बनेगी। इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, आपकी दुआएं औलाद के लिए 100% कबूल है, नबी की बशारत है। तालीम का अहतमाम, तिलावत तज़किरे का अहतमाम, अल्लाह के रास्ते में निकलने की तश्कील, हल्के बना के दुआ की बात कर लें। और एक दरख्वास्त है आप हजरात से, इंशाअल्लाह आप करेंगे, मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कारगुजारियाँ भी अच्छी आती है, अल्लाह आपकी हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए। 20 तारीख को रविवार के दिन, इतवार को, कल नहीं परसों, अजरकपुर में मगरिब से लेकर इशा तक 10वीं 11वीं 12वीं वाले तलबा को, स्कूल के स्टूडेंट को वहाँ पे जोड़ रखा है। असर के बाद यहाँ से निकल जावे, अगर यहाँ से नहीं निकल सकते, ज़्यादा बच्चे नहीं हुए तो कहना वो अंजार में इंशाल्लाह कांटेक्ट कर लेंगे, फ़ोन कर लेंगे, मौलाना शरीफ साहब को फ़ोन कर ले, मुझे फ़ोन कर ले, आज उस्मान साहब को फ़ोन कर ले, तो इनको जो है वहाँ पे भेजने की तरतीब बनाएं। वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह और बच्चों से मिलेंगे, स्कूल में रहकर जो बच्चे दीनी खिदमत कर रहे हैं उनको मिलेंगे, इंशाअल्लाह इनका जहन बन के आएगा कि बच्चों को जोड़ में पहुँचाने की फ़िक्र भी कर लें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला उसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता व तरहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए रहमान राहिमीन, तू बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। 100 कत्ल करके बंदा तौबा की नीयत से चला और अभी तौबा की जगह पर नहीं पहुंचा, तौबा नहीं की, उससे पहले नीयत तौबा की सच्ची थी, तूने उसे माफ़ कर दिया। ए अल्लाह, हम तो तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे उम्मती है, चारों तरफ से हमारे दुश्मन, नफ्स भी दुश्मन, शैतान भी दुश्मन, माहौल भी दुश्मन, ए अल्लाह लोग भी दुश्मन, यहूद भी दुश्मन, नसारा भी दुश्मन, मजूसी भी दुश्मन, ए अल्लाह सब कुछ हमारे दुश्मन। ईमान कैसे बचाएं ए अल्लाह, अमाल पे कैसे कायम रहे ए अल्लाह, तू आज तक की कोताही को माफ़ फरमा के हमें अल्लाह इस्तिकामत से, आफियत से अमाल की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह आज तक की जो कोताही कमी सुस्ती हो गई उससे माफ़ फरमा, तू तो बड़ा मेहरबान है ना। ए अल्लाह वो किफल जो गुनाह में प्रख्यात और मशहूर था, ए अल्लाह बहुत बड़ा गुनहगार, समाज उससे कंटार गई, ए अल्लाह उसको बाइकाट करने का फैसला कर लिया। अल्लाह उसने गुनाह से बच के सच्ची तौबा की, तुझे तेरा खौफ उसके दिल में जरा सा आया,
اللہ تو نے اسے اپنا دوست کرنے کا اعلان لکھ دیا. تو کتنا پیارا رب ہے, تو بڑا ارحم الراحمین ہے. ارے تو نے تو رحمت خاصہ ایمان والوں پہ ڈالی تب تو ایمان دیا. اللہ ایمان دے کے تو عذاب تھوڑی دے گا, تو جہنم میں تھوڑی ڈالے گا. بڑا پیارا رب ہے. اے میرے پیارے رب, معاف آج تو کر ہی دے, رحم فرما ہی دے. اے اللہ حلال روزی کے راستے آسان کر دے. اے اللہ قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا نصیب فرما, بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما. کیسی کیسی بیماریوں میں اے اللہ تیرے بندے بندیاں تجھے پکارتے ہیں, رات کی تنہائی میں سب سو جائیں تو آہیں تیرے سامنے بھرتے ہیں. زبان پہ تیرا نام ہوتا ہے, امیدیں تیرے ساتھ ہے, لگاؤ تیرا ہے. اے اللہ آرزویں تجھ سے ہے, شفا کی دعا تجھے لگاتے ہیں. اے اللہ ہم سب بیماروں کو شفا دے, جو بیماریوں میں پریشان ان کو شفا دے, جن کے لیے دعا کے لیے کہنے والے ان کو شفا دے. اے اللہ تیرے ہزاروں بندے لاکھوں بندے حج کر کے آئے, اے اللہ ان کو حج کے اعمال پہ قائم رہنا نصیب فرما. اے اللہ تیری بہت ساری بندیاں رات کو تہجد پڑھتی ہے, اپنے بچوں کی ہدایت کی دعائیں کرتی ہے. اے اللہ بڑی امیدیں لگائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے, میرا بچہ عالم بنے, میرا بچہ دائی بنے, میرا بچہ تجھے راضی کرنے والا بنے. اے اللہ تیری بندیاں دعائیں کرتی ہے, میرا شوہر نمازی بنے, میرا شوہر حلال کمائی لانے والا بنے, میرا شوہر جھوٹ سے بچ جائے, جوا سے بچ جائے, شراب سے بچ جائے, دغے سے بچ جائے, سود سے بچ جائے. اے اللہ تیری ان بندیوں کی دعائیں قبول فرما. اے اللہ جو یہ مانگ رہی انہیں عطا فرما. اے اللہ ہر ایک عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جوان بچیاں نہ جانے اے اللہ رات کی تنہائیوں میں منہ چھپا چھپا کر کیسی روتی ہوں گی. اے اللہ ان کے ماں باپ کو صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ ان کی عزتیں تار تار کرنے والے شیطان اور بھیڑیے انہیں شکار بنا لیں, اے اللہ ان کی پاسداری کو, ان کے ماں باپ کی عزت کو باقی رکھتے ہوئے ان کی نکاحوں کا انتظام فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو اسلام والی غیرت عطا فرما, خاندانی غیرت کو ختم فرما. اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی غیرت عطا فرما. اے اللہ تلاوت قرآن کرنا آسان فرما, قرآن سیکھنا آسان فرما, نماز کو درست کرنا آسان فرما. اپنے بچے بچیوں کو گھروں کے اندر اے اللہ اسلامی لباس پہنانا لانا اور اس کی ترغیب دینا نصیب فرما. اے ہم راحمین ہم تو مانتے ہیں اپنی حیثیت سے, تو جانتا ہے, تو اپنی شان سے ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم پر جن کے حقوق ہے ان کے حق میں بھی ہماری دعا قبول فرما. ہم سب میں سے جن کے والدین حیات ہے ان کے والدین کی زندگیوں میں عافیت والی, صحت والی, نیکی والی, دین والی برکت عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ جھوٹ سے, حسد سے, کینہ سے, جھگڑے سے, فساد سے, پڑوسیوں کو پریشان کرنے سے, پڑوسیوں کی تکلیف سے دکھی ہو جانے سے ہمارے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, میاں بیوی میں محبت عطا فرما, شوہر کو بیوی کی, بیوی کو شوہر کی آپس میں قدردانی اور ایک دوسرے کی قربانی کا قدر کرنا نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں اے اللہ تیرے دین کی بات کی خاطر جب بھی آواز لگائی جاتی ہے جمع ہو جاتی ہے. اے اللہ ان کا جمع ہونا, ان کی نیتیں, ان کے ارادے, ان کی مرادیں پوری فرما. اے ارحم الراحمین پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا وہ عطا فرما, جس سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما. آمین آمین آمین. جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بما وآلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.